اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج 1 جنوری ہے اور یہ سال کا پہلا دن ہے اور اس کو ہم نیا سال کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب اس دن کو ایک مخصوص دن کے لیے اس کو مخصوص کیا گیا تھا، خاص تہوار کے لیے، لیکن اس کو اب تبدیل کر دی گئی۔ لیکن پہلے اس سے کہ ہم اور باتیں کریں، میں آپ سے کہوں گا بائبلز لے آئیں، ہم پہلے تلاوتیں دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے عدد یعنی گنتی کی کتاب، اس کا 6 باب 22ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک، اور زبور ہے 67، اور اس کے بعد دوسری تلاوت ہے گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب 4 آیت سے لے کے 7ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب 16ویں سے 21ویں آیت تک۔ تو پہلے ہم پہلی تلاوت پڑھیں گے، عدد کی کتاب سے ہے، اس کا 6 باب 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو۔ ان سے کہو، خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے، خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اور وہ میرا نام بنی اسرائیل میں پر پکاریں اور میں انہیں برکت دوں گا۔ کلام پاک کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اب ہم انجیل جلیل پڑھیں گے، اور وہ ہے مقدس لوکا کے مطابق اس کا 2 باب 16ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اس میں لکھا ہے، پس وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے ہم نے بھی انجیل پڑھی ہے، اور اس کی آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں 21ویں آیت، اس میں لکھا کہ آج کا دن دراصل یسوع کے ختنے کا دن پاک ماں کلیسیا نے مقرر کیا تھا، اور یہ اس وقت سے کیا تھا جب ابتدائی شروع دن سے، جب یہ کلیسیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے۔ لیکن 2 فروری 1974 کو پوپ پال ششم نے یہ دوسری ویٹیکن کاؤنسل کے ختم ہونے کے بعد ایک مراسلہ
آپ کہہ لیں ایک دستاویز جاری کی جو ان کا کہتے ہیں پاپائی خط ہوتا ہے. اور اس پوپائی خط میں اس پوپائی بڑا مشہور پوپائی خط، اس کا نام تھا مریالس کلتس، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں میرین ڈیووشن، یعنی مقدسہ مریم کی عبادت. یہ خط، یہ دستاویز جاری کی گئی تو اس میں یہ ہوا کہ جو ختنے کا تہوار تھا 1 جنوری ہر سال جو کیا جاتا تھا، اس کو بدل کے اس دن کو مقدسہ مریم خداون کی ماں، مریم خدا کی ماں کے نام سے منسوب کیا گیا. اور یہ 1974 کے بعد سے اب تک یہ دن یعنی 1 جنوری جو ہے، یہ مقدسہ مریم خدا کی والدہ کے نام کے تہوار کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ بات بڑی عجیب ہے، اور عجیب اس لیے ہے کہ ہمارے پہلے بہت سے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سے ناخوش تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ اس سے متفق نہیں ہے. کس سے متفق نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ شروع دن سے جب یسوع آسمان پہ اٹھایا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جو 1 جنوری تھا، یہ دن اسی ختنے کے حوالے سے ہی منایا جاتا تھا. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ بہت بڑی بحث شروع دن سے شروع تھی کلیسیائی حلقوں میں آپس میں، اور یہ بڑھتے 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 ہر سال. اور بحث کیا تھی کہ یسوع ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ یسوع مکمل انسان تھا اور بس، اور دوسرا تھا جو کہتے تھے کہ یسوع جتنا انسان مکمل ہے لیکن اس کے ساتھ وہ خدا بھی ہے. اور خدا یسوع کو اس وقت سے کہنا انہوں نے شروع کیا تھا جب وہ زندہ ہوگا اور آسمان پہ چلا گیا. اس کے زندہ ہونے کی وجہ سے شاگردوں نے، اور اس کے بعد پولس رسول نے بڑے زور شور سے اس چیز کا پرچار کیا کہ یسوع خدا ہے. تبھی تو وہ جی اٹھا. اس پہ کلیسیا جو تھی اس میں تقسیم ہو گئی، اور ایک شخص کیا، وہ آرچ بشپ تھا قسطنطنیہ کا، بہت عالم تھا. اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یسوع جو ہے وہ، اس میں الوہیت نہیں ہے، وہ انسان ہے. وہ انسان ہے اور وہ انسان بن کے ہی پیدا ہوا. لیکن ایک بہت بڑی اکثریت جو تھی اس میں بڑے بڑے عالم بھی تھے اور وہ سب، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، خداون یسوع مسیح میں 2 خصلتیں ہیں. وہ جب پیدا ہوا ہے اس میں یہ دونوں خصلتیں تھیں کہ وہ انسان بھی تھا اور وہ خدا بھی تھا. لیکن اس کی پہچان جو ہے، اس کو جب پہچانا گیا ہے تو وہ اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کی دوسری خصلت کو پہلے تو اسے انسان ہی سمجھتے تھے. حالانکہ وہ جب تک وہ اپنی تعلیم دیتا رہا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں ہوں، وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے، صاف تو اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ وہ کہہ نہیں سکتا تھا. کیونکہ جب تک باپ، بیٹا، روح القدس تینوں نہیں ہیں، یہ جو چیز ہے تثلیث کی جسے ہم کہتے ہیں، اور جس پہ بہت سے لوگ بڑا کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات ہی ہمارے ایمان کا بڑا ایک بنیادی اصول ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں. اگر وہ تثلیث نہ ہو تو یسوع بھی زمین پہ نہیں آ سکتا. اور جس طرح روح القدس شاگردوں کو اور انسانوں کو جو آج بھی جس طرح تقسیم ہوتی وہ بھی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
کیسے یہ ہوا، کہاں سے یہ آیا، آخر کار یہ قدرت نے کسی نہ کسی طریقے سے، روح القدس نے کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کے دماغوں میں، وہ تمام لوگ جو کلیسیا کے سربراہ تھے، جو کلیسیا کے اصولوں پہ ان کو دن رات ان پہ بحث کرتے، ان کو ٹھیک کرتے رہتے تھے، ان کی غلطیوں کو یا کمزوریوں کو، ان کو ہر وقت ان کی جانچ پڑتال کرتے رہتے تھے، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ اس طرح ہوا ہے تو یسوع جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا ہے، کلمہ جو خدا کے ساتھ تھا، جو خدا تھا وہ انسان بنا، اور انسان بن کے وہ ہم میں رہا، اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ ضرورت تھی کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کے لے جانا چاہتا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ اب کسی کو قربانی دینا تھی کہ وہ دیکھیں، ہم اب مانتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، تو آپ یہ کیسے نہیں مانتے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں نہیں ہے؟ ہم نہیں کہتے، انجیل کہتی ہے، اور آپ نے تو بڑے سنا ہے، ہمیشہ پڑھا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے اس کو پہلے تو فرشتے نے آ کے جو اس کو سلام دیا، سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ یہ پیٹ کا پھل یسوع، یہ اس نے الزبتھ نے کہا تھا، جو اس کی رشتہ دار تھی مریم کی، لیکن اس نے روح القدس سے بھر کے یہ بھی کہا کہ یہ کیسے ہوا کہ میرے خدا کی ماں میرے گھر آئی۔ اس نے یہ مریم کو خدا کی ماں کہا، کیونکہ اور یہ ساری چیزیں اس طرح بھی ہیں کہ خدا کی ماں کہا گیا، اور ہم نے نہیں کہا، انجیل میں تحریر ہے، اور اگر ہم کلام کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مریم جو ہے وہ خدا کی ماں ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ صرف اسی پہ ہم نہیں جاتے، اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں ایک بہت بڑی آج کی جو سائنس ہے، جسے ڈی این اے کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یسوع کا کوئی زمینی باپ نہیں تھا، وہ صرف اس کی ماں تھی، وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا تھا، تو اس میں دراصل صرف ماں کا ہی ڈی این اے تھا، اور اگر یسوع خدا ہے تو پھر مریم خدا کی ماں تو ہے، پھر یسوع میں اگر ڈی این اے ہے تو وہ صرف مریم ہی کا ہے، کسی مرد کا نہیں ہے، اور اگر یسوع خدا ہے تو پھر مریم خدا کی ماں ہے۔ یہ ایک سیدھی سی منطق ہم کہتے ہیں، اور یہ منطق نہیں، یہ ہم اسے اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، اور اس لیے مریم کو، لیکن مریم کا صرف یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس کے تو پھر بڑے تانے بانے ہیں، بڑی چیزیں ہیں جس میں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں جیسے مقدسہ مریم مقدسہ مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرانے عہد نامے میں بڑی شدت سے اور پوری طرح چھائی ہوئی ہے۔ یہ ہے خوبصورتی اصل میں، اور وہ مقدس اگسٹن بھی یہ کہتا ہے کہ پرانا عہد نامہ پوشیدہ ہے، اور نیا عہد نامہ جو ہے اسے آشکار کرتا ہے۔ اولڈ از سیلڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ از اٹ ریویلز۔ اور مقدسہ مریم جو ہے کس طریقے سے پرانے عہد نامے میں ہمیں نظر آتی ہے، بڑا دلچسپ ہے وہ سارا، اور میں تو بڑا اسے بہت پسند کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ کیسے جب شیطان نے مقدسہ مریم کو یا اماں ہوا کو جب اس نے ورغلایا، تو
پھر خدا نے کیا کہا سانپ کو کہ تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان میں دشمنی ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا اور اس کی جو نسل ہے وہ تیرے سر کو کچلے گی۔ یہ سر کچلنے کا، اور یہ یعنی آپ یوں کہیے کہ اما ہوا جو ہے، اما ہوا موت لے کے آتی ہے اور مقدسہ مریم زندگی لے کے آتی ہے۔ اما ہوا کا پہلا جو بیٹا ہے پلوٹھا، وہ اپنے بھائی کو مار دیتا ہے، اور مریم کا پلوٹھا جو ہے وہ خود مرتا ہے تاکہ دوسروں کو زندگی دے۔ قائن جو ہے وہ آسمان سے سنتا ہے، آواز سنتا ہے خدا کی کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے، تو آپ جانتے ہیں اس کا جواب۔ یسوع جو آواز سنتا ہے جب اس کا بپتسمہ ہوتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ قائن جو ہے وہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ خدا اس سے بھائی کا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا رکھنے والا نہیں ہوں، میں کون ہوں اس کی حفاظت کرنے والا؟ تو اس نے کہا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ اس کو یہ آواز آتی ہے، اور مریم کا بیٹا جو ہے یسوع، اس کو یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پھر وہی ہم کہتے ہیں کہ ہوا کے ذریعے موت آئی، گناہ آیا، مریم کے ذریعے نجات آئی، ہمیشہ کی زندگی آئی۔ اب اس میں ایک اور بڑی بڑی بہت گہری بات ہے کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، مقدسہ مریم جو ہے، پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں وہ جو عہد کا صندوق ہے جو پرانے عہد نامے میں، وہ ایک عہد کا صندوق ہے، وہ لکڑی کا صندوق ہے، اور مقدسہ مریم نئے عہد نامے میں نئے عہد نامے کا صندوق ہے۔ ہم کیتھلکس جو ہیں، ہم بڑی شدت سے اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم وہ عہد کا صندوق ہے جس نے ہمیشہ کلمے کو اپنے میں رکھا اور اس کو پالا پوسا۔ دیکھیں اس کی بڑی اچھی وہ ہے کہ اگر آپ خروج کے 40ویں باب کی 34ویں آیت دیکھیں تو اس میں ہے کہ تب بادل حضوری کے خیمے پر چھا گیا اور مسکن خداون کے جلال سے معمور ہوا۔ اور لوکا کی انجیل میں اس کے پہلے باب کی 34ویں آیت میں ہے، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ قدوس مولود ہوگا، خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دیکھیں وہ جو خیمہ ہے یا وہ جو عہد کا صندوق ہے، اس پہ بادل چھاتے ہیں، اس پہ روح القدس کا سایہ ہوتا ہے مقدسہ مریم پہ نئے عہد نامے۔ وہ پرانا عہد نامہ ہے، نیا عہد نامہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ استثنا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں بخور کی سنہری قربان گاہ تھی اور صندوق شہادت جو چاروں طرف سے سونے سے منڈا ہوا تھا، اس میں سونے کا وہ برتن تھا جس میں من رکھا ہوا تھا، اور ہارون کا وہ عصا تھا جس میں شاخیں پھوٹی تھیں، اور عہد کی وہ پتھر کی لوہیں تھیں جس پہ 10 حکم لکھے ہوئے تھے۔ اب ادھر کیا ہے، اس میں لوکا پہلا باب اس کی 35ویں آیت میں دیکھیں، یوحنا چھٹا باب اس کی 41ویں آیت میں دیکھیں، مکاشفہ 12 اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں، ان سب کو آپ دیکھیں ملا کے، اس میں کہ مریم کے رحم میں یسوع تھا، خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا۔ یسوع کے مریم جب حاملہ تھی تو یسوع اس کے، دیکھیں وہ صندوق شہادت اور یہ صندوق شہادت جو زندہ ہے، جو نئے عہد نامے کا نیا صندوق ہے، عہد نامہ ہے، اس میں ہے مریم کے رحم میں یسوع تھا، خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا۔ وہ پتھر کی تختیاں نہیں تھیں، زندہ روٹی، وہ جو پرانے عہد نامے کا عہد کا صندوق ہے اس میں من تھا، جو روٹی انہوں نے کھائی جب وہ بھوکے تھے۔ لیکن مریم
جس کلمے کو لے کے چلتی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور جو عصا ہے ہارون کا وہ علامت ہے کاہن کی، سرداری کی، بزرگی کی، اور یسوع خود موجود ہے جو تمام سرداروں کا سردار اور کاہنوں کا کاہن، سب سے بڑا کاہن وہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرے سیموئیل کی چھٹے باب میں یہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں کہ جو عہد کا صندوق تھا وہ کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور ہم کس طرح مریم کو اتنی اہمیت اور اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نئے عہد نامے کا نیا صندوق ہم سمجھتے ہیں، جو انسانیت اور خدا نے جس طریقے سے انسانوں کے لیے جس کو بنایا۔ آگے چلیں، وہ کہتا ہے داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے یہودا کے بائلا کو روانہ ہوا تاکہ وہاں سے خدا کا صندوق لائے۔ یہ اس کے بعد کی بات ہے جب صندوق لے لیا گیا تھا لیکن پھر واپس آیا۔ اب جب داؤد بادشاہ بنتا ہے تو وہ اس کو لے کے آتا ہے، تو وہ یہودا کے علاقے میں جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوکا کی پہلے باب کی 39 آیت میں لکھا ہے انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستانی کے علاقے یہودا میں گئی، جہاں پہ کہ اس کی وہ جو رشتہ دار تھی وہ حاملہ تھی۔ دیکھیں خدا کا صندوق جو ہے وہ یہودا کے اس علاقے میں، اور یہ خدا کا صندوق جو ہے یہ یہودا میں جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سیموئیل میں چھٹے باب میں یہی ہوتا ہے کہ جب وہ صندوق لے کے آ رہے ہوتے ہیں، عہد کا صندوق لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو داؤد اپنی ساری قوت سے خداوند کے آگے آگے ناچتا ہوا چلتا تھا۔ یہ چھٹا باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ اور لوکا کے پہلے باب اور 41ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو ہی السبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا اور السبات روح القدس سے بھر گئی۔ وہاں داؤد عہد کے صندوق کے سامنے ناچتا ہے۔ یہاں پہ جب مریم السبات کے گھر آتی تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ جب مریم سلام کرتی تو وہ اچھل پڑتا ہے۔ مریم عہد کا صندوق ہے، ادھر ایک لکڑی کے عہد کا صندوق ہے، وہ جس میں خدا رہتا۔ وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا ان کے درمیان ہے۔ یہاں نئے عہد نامے میں یہ ہمیں بہت بعد میں جب یسوع آسمان پہ چلا گیا اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب لوگوں کو سمجھ آئیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن ابھی بھی بہت بڑی دنیا کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اب یہ داؤد جو ہے، آگے چلتے ہیں، وہ چھٹے باب کی 15ویں آیت میں وہ کہتے ہیں اور داؤد اور تمام بنی اسرائیل للکارتے ہوئے نرسنگے بجاتے ہوئے خداوند کے صندوق کو لے آئے۔ اور یہاں پہ ہے کہ لوکا اس کی 42ویں پہلے باب کی 42ویں آیت میں، اور وہ بلند آواز سے پکار کے کہنے لگی، کون؟ السبات، کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کس طریقے سے وہ عہد کے صندوق کے ساتھ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا صندوق کیسے یہ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں وہ ساری علامتیں ہیں مقدسہ مریم کے لیے جو آنے والی تھی نئے عہد نامے میں۔ پرانے عہد نامے میں وہ تمام چیزیں چھپی ہوئی تھیں جو، لیکن نئے عہد نامے میں وہ آ کے تو وہ عیاں ہوتی ہیں، وہ آشکار ہوتی ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اس میں ایک اور بات ہے کہ چھٹے باب کی 9ویں آیت میں داؤد جو ہے وہ اس عہد کے صندوق کو اپنے گھر لانے سے ڈرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے گھر لائے گا، اور وہ بڑا خوفزدہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوکا کے پہلے باب کی 42ویں آیت میں 43ویں آیت میں السبات کہتی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ خدا کی ماں میرے گھر آئے، خدا کی ماں عہد کا صندوق اس کے گھر ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور ادھر داؤد جو ہے وہ بڑا پریشان ہے
اور خوف زدہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود عہد کا صندوق میں اپنے گھر لے جاؤں. اب دیکھیں کیسی باتیں ہیں، اور میں داد دیتا ہوں ان تمام علم الہیات کے جو ماہرین ہیں، وہ تمام عام عالم ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈھونڈا اور ان کو دیکھا کہ یہ اصل میں تعلق تھا، یہ وہ چیز تھی جو اس وقت کہی تھی، اور بعد میں اس کی تصدیق جو ہے وہ مریم نے آ کے کی کہ اور خداون کا صندوق جتی عبید ادوم کے گھر 3 مہینے تک رہا. 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عہد اور اس کے عبید اور اس کے گھر کو برکت دی، جس کے گھر وہ صندوق رہا تھا. اور لوکا پہلے باب کی 56ویں آیت میں لکھا ہے کہ مریم 3 مہینے الزبت کے گھر رہی تھی، الزبات کے گھر رہی تھی. وہ 3 مہینے عہد کا صندوق وہاں رہا، اور یہ 3 مہینے الزبات کے گھر. دیکھیں یہ کسی نے گھڑ کے ایسے نہیں لکھا، یہ کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی کہ وہ کئی 800 سال کئی 100 سال پہلے وہ بات کہی گئی، واقعہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد مریم کے عہد میں یہ واقعہ ہوئی. اور پھر ایک بڑا نشان جو آخری، اور جو ہماری بائبل کا جو اس کی آخری کتاب ہے، اس میں وہ آپ دیکھیں مکاشفہ 12واں باب اس کی پہلی آیت میں، پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج اوڑھے ہوئے تھی، اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا. اور پھر اس کے آگے ایک اور ہے کہ 11ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کی ہیکل آسمان میں کھل گئی، اور اس کی ہیکل میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا. اور وہ کون تھا؟ اس وقت اس کے عہد کا آسمان پر وہ کون سا صندوق تھا؟ مقدسہ مریم. اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے زندہ آسمان پر اٹھائی گئی، کیونکہ 135 زبور میں بھی لکھا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلیں اس کو پھر دکھا دیں گے، کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ یسوع کے ساتھ ہی رہتا ہے آسمان پہ. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عہد کا صندوق جو ہے وہ مقدسہ مریم ہے. اس لیے بھی ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ یہ کرنا. اور یہ کہنا کہ جی اس کا وہ وقت ختم ہو گیا، بس اس نے وہ بیٹا پیدا کر دیا، ایسے نہیں کہتے. اب پوپ پول ششم نے اس کو کیوں کہا کہ اس کو عبادت کا حصہ بھی بنایا جائے؟ اگر آپ کو اب آپ یاد ہوگا، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم ماس میں مناجات پڑھتے ہیں تو مناجات کے بعد ہم ضرور ایک دفعہ سلام ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہم اپنی مناجات مقدسہ مریم کے تھرو، ان کے ذریعے یسوع کو پہنچائیں، اور ہم مقدسہ مریم سے درخواست کریں کہ یہ جو ہم نے مناجات اپنی پڑھی ہیں، جو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، کہ یہ مقدسہ مریم بھی ہماری جو ہے سفارش کرے کہ خدا ان دعاؤں کو قبول کرے. اور ہم ایک دفعہ سلام مریم پڑھتے ہیں، اور اس طرح مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی پاک ماس کا ایک قسم کا ایک حصہ بن گئی ہیں. اور اس کو ہر پاک ماس میں اس کو پھر پڑھا جاتا ہے سلام مریم. اور سلام مریم بذات خود ایک وہ دعا ہے جو ہم نے نہیں بنائی، وہ ساری پوری کی پوری انجیل میں ہے. ہم اس کو جب دہراتے ہیں تو ہم خدا کی ماں کی تعظیم میں دہراتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مہربانی. آج ہم نے پہلی تلاوت پڑھی تھی نا، اس میں جو برکتیں ہیں، کہا کہ تو اس طرح برکت دیا کر. اصل میں جو برکت ہے وہ تو مقدسہ مریم ہے، کہ کس طریقے سے وہ یسوع کو لے کے آئی اس زمین پہ، اور وہ ظاہر ہے خدا کی مرضی سے، خدا کی اس سے وہ لے کے آئی، اپنے اس سے تو نہیں لے کے آئی. اور یہ بھی آپ نہ سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے تو کیا خدا اس سے پیدا ہوا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو عقل نہیں مانتی. ہم یسوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، اور چونکہ ہم یسوع کو خدا کی ماں کہتے ہیں، اس لیے یہ
ہم اسے خدا کی ماں کہیں گے کیونکہ یسوع خدا ہے. اور خدا کبھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہیں وہ تینوں ایک سے برابر ہیں. اگر ہم کسی ایک کا بھی نام لیتے ہیں تو ہم خدا کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بھی کہنا کہ یہ تین خدا ہے وہ بھی غلط ہے. ایسے نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے. یہ بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے یہ اس چیز کو سمجھنا. اور بہرحال ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک روح القدس ہے، جب تک بیٹا ہے، جب تک باپ ہے، اور ان تینوں کا یہ ایک ہیں، اور جب ایک کچھ کرتا ہے تو اس کا مطلب باپ بیٹا بھی کرتا ہے روح القدس کے لیے، اور جب بیٹا کچھ کرتا ہے تو باپ اور روح القدس بیٹے کے ساتھ ہے، اور جب باپ کچھ کرتا ہے تو بیٹا اور روح القدس باپ کے ساتھ ہے. ان کے تمام کام، ان کی تمام سوچ اکٹھی ہوتی. اب دیکھیں اس میں ہمیں تین چیزیں نظر آتی ہیں کہ پہلی یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ عام معمولی حیثیت خدا کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. مقدسہ مریم ایک عام لڑکی تھی، ایک عام لڑکی تھی، اور یہودی معاشرے میں اس وقت تو اس طرح کے ایک بچی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. خدا نے اس کو چن لیا. تو خدا کسی کو بھی چن سکتا ہے، کہ وہ کسی حیثیت کا وہ شخص کی نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس لڑکی میں جو خدا نے چنی، اس کنواری میں جسے ہم مقدسہ مریم کہتے ہیں، اس میں ایمان بڑا پختہ تھا. وہ جب فرشتے نے سب کچھ کہا تو اس نے کہا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، جیسا تو نے کہا ویسا ہی میرے لیے ہو. اس نے قبول کیا بالکل جو کچھ فرشتے نے اس سے کہا. اور تیسری چیز یہ کہ جیسے اس نے ایمان اپنا دکھایا اور قبول کیا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی بھی حیثیت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ اپنی زندگی کو مقدسہ مریم نے خدا کی خدمت کے لیے، جسے کہتے ہیں دان کر دیا. اس نے اپنی عزت، اپنا سب کچھ دے دیا تاکہ نجات دہندہ پیدا ہو. یہی ہمیں بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں کہ ہم نے کیسے خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، جیسے مقدسہ مریم نے کیا. اب دیکھیے، آج کا دن جسے ہم نیا سال کہتے ہیں، میں ذاتی طور پہ تو میں اتنا مطمئن ہوں اس بات سے کہ ختنے کی بجائے کہ مقدسہ مریم کی یہ جو عید ہے یا یہ جو تہوار ہے، اس کو پہلے 1 جنوری کو مقرر کیا ہے تو نئے سال کے کوئی معنی بھی بنتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ بات ہمیں ہمیشہ سمجھنی چاہیے. اور اسی حوالے سے دیکھیے، ہم نہیں کہتے، پوری دنیا میں مقدسہ مریم کے نام کی اتنی چیزیں ہیں. اسکول ہیں، کالجز ہیں، سڑکیں ہیں، بستیاں ہیں، ہسپتال ہیں، یتیم خانے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا مریم کے نام سے ہیں. یہ کیسے بن گیا سب کچھ؟ آخر کار اس میں کوئی خدا کی قدرت تو ہوگی نا، اور وہ ہے، وہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کی ماں ہے. اور ہم کیسے بیٹے کی عزت کریں ماں کی عزت کیے بغیر؟ یہ کیسے؟ کیا میں پسند کروں گا کہ آپ میری ماں کی پرواہ نہ کریں لیکن میری عزت کریں تو ٹھیک ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ اگر میری عزت کرتے ہیں، پہلے میری ماں کی عزت کریں تو پھر میری عزت کریں. تو ماں کی عزت کرنا، ماں کا احترام کرنا، ماں کی عبادت کرنا، ہم پرستش نہیں کرتے، یہ آپ لوگ سمجھ لیں. ہم مقدسہ مریم کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یسوع کی ماں سمجھ کے. اور ہم اس لیے اس کے پاس جاتے ہیں یسوع کی ماں سمجھ کے. اور ہم اپنی روزری پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور بڑی پرانی ازل سے، یعنی جب سے مسیحیت قائم ہوئی ہے، مقدسہ مریم کے نام کی دعائیں ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں، اور ہم ان کو پڑھتے ہیں. اور یہ کر کے ہی ہم مقدسہ مریم کو اگر ہم عزت دیتے ہیں تو دراصل ہم یسوع کو بھی عزت دیتے ہیں، یسوع کا بھی احترام کرتے ہیں، یسوع کی ہم پرستش کرتے ہیں، مقدسہ مریم کی ہم عبادت کرتے ہیں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.